بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. دن اور رات بہت تیزی کے ساتھ آگے ہم سے نکلے جا رہے ہیں. اللہ کے رحمت کے ایام ختم ہو گئے، اب مغفرت کے ایام شروع ہو چکا ہے. آج مغفرت کی راتوں میں سے دوسری رات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو معاف فرماتے ہیں ان راتوں میں، ان دنوں میں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے. انسان کی فطرت میں اللہ نے گناہ اور غلطی اور بھول کا مادہ رکھا ہے. انسان غلطی کر سکتا ہے، انسان سے بھول اور چوک ہوتی ہے، اس کے لیے تلافی کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بھی بڑا نافرمان ہو جائے، گناہ کرتے کرتے آپ نے دل کو سیاہ کر لے، کالا کر لے، اپنی پوری زندگی شرک سے اپنے زندگی کو برباد کر دے، کفر سے برباد کر دے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے بالکل اللہ کے زمین کو بھر دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا. یہ نبی اپنے آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ او میرے وہ بندے الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. یہ سورہ زمر کی آیات نمبر 53 ہے. اس آیات کے شان نزول میں محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں ایک واقعہ. کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے مشرکین اور گناہگار آئے جنہوں نے بہت قتل بھی کیا، زنا بھی کیے، اور آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول، آپ کی دعوت سچی ہے، آپ سچے رسول ہیں، آپ کی بات بہت پیاری اور اچھی لگتی ہے، لیکن ہم تو اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ شرک بھی کیے، کفر بھی کیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قتل بھی کیا اور زنا بھی کیے. کیا ہمارے لیے مغفرت ہو سکتی ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ وہ میرے بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر اسراف کیا، ظلم کیا، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو.
چاہے اس نے شرک بھی کیا، میرے ساتھ عبادت میں شریک کیا، چاہے وہ شراب بھی پیا ہو، چاہے وہ کسی کو قتل بھی کیا ہو، زنا بھی کیا ہو، اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے ندامت کے ساتھ۔ توبہ اور استغفار دو لفظ ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ کا مفہوم ہوتا ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ گناہ سے ہمیشہ کے لیے رک جانا، اور استغفار کا مفہوم ہوتا ہے گزشتہ دنوں میں، پچھلے دنوں میں جو گناہ کیا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کہتے ہیں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ گناہ سے ہمیشہ کے لیے آئندہ رک جانا، اور توبہ کہتے ہیں گزشتہ زمانہ کے سارے گناہوں سے اللہ کے یہاں معافی مانگنا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پہلے استغفار کے حکم دے رہے، اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو۔ جو بھی گناہ گار ہے، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد بنی آدم گناہ کرنے والے ہیں، خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اور سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ گناہ گاروں میں بھی بہترین کوالٹی کے گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیات کے نزول کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس آیات کے نزول سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سارے دنیا کے دولت اور سارے دنیا کی نعمتیں مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی مجھے جتنی خوشی اس آیات کے نزول سے ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے منع فرما رہے اور مغفرت کے لیے، توبہ کے قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دلا رہے، امیدیں دلا رہے۔ چنانچہ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہیں، اور سب سے زیادہ شر اور خیر کو جامع جو آیات ہے وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى إلى آخر الآیات۔
اور سب سے زیادہ خوشی کی جو آیات ہے وہ یہی سورہ زمر کے آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وعدہ دلا رہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے یا عبادی، حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے تمہارا گناہ اگر آسمان تک پہنچ جائے، آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لوجدتنی توابا رحیما، اے میرے بندہ تو مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی مثال دے کر سمجھا رہے، ایک آدمی سفر میں روانہ ہوا، اپنے سواری پر کھانے پینے کے سفر کے سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہے، سفر کرتے کرتے کہیں جا کر تھک گیا اور کسی سایہ کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گیا اپنے سواری کو چھوڑ کر، اتنے میں اس کی سواری گم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ آپ بیچارہ جب نیند سے بیدار ہوا تو تلاش کرتے سواری نہیں مل رہی ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بیچارے مرنے کے قریب ہو گیا، اور مرنے کے قریب ہو کر لیٹ گیا کہ اب ملک الموت آئے گا اور میرا روح قبض کر لے گا۔ فرماتے ہیں اس کیفیت میں، اس کنڈیشن میں، اس حالت میں اس کی سواری آ گئی، تو سواری پا کر اتنا خوش ہوا کہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرط محبت میں، فرط خوشی میں، خوشی کی انتہا نہ رہی، تو الحمدللہ کہہ کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایسا جملہ کہہ دیا کہ انت عبدی وانا ربک، کیا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہو۔ الٹا جملہ کہہ دیا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انا عبدک وانت ربی، انا عبدک وانت ربی، کہ آپ میرا رب ہے اور میں آپ کا غلام ہو، بندہ ہو، یہ جملہ کہنا چاہیے تھا، لیکن خوشی کے مارے، فرط خوشی میں اور فرط اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے خوشی کے انتہا میں کہہ دیا الٹا جملہ کہ یا اللہ آپ میرے بندہ ہے اور میں تمہارا رب ہو۔ تو اللہ کے رسول مثال دے کر فرماتے جس طرح سے بندہ مرنے کے حالت میں اپنے سواری کے ملنے کے بعد جس کیفیت کی خوشی اس کو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں بندہ جب توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 222 میں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔
اللہ توبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 140۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا توبہ قبول فرماتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی گناہ کا کام کرے گا اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا، یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا، غفور رحیمان مہربان پائے گا۔ اللہ کیا فرما رہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی گناہ کا کام کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا تو اپنے پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو معاف کرنے والا، گناہ بخشنے والا، رحیمن مہربان پائے گا۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے افلا یتوبون الی اللہ، وہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں، توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو لوگ توبہ نہیں کرتے گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے افلا یتوبون الی اللہ، وہ لوگ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے، توبہ کیوں نہیں کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ تو ہر وقت بندے کے توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے دن میں گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ پوری رات انتظار کرتے رہتے ہیں، اور رات میں گناہ کرنے والا کے لیے اللہ تعالیٰ پورا دن انتظار کرتے ہیں، اپنے دست قدرت مغفرت کی بڑھا کر معافی کے لیے اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے، اپنے رحمت کے دروازے کو کھول کے رہتے، کہیں میرا بندہ میری طرف آ جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العباد حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ تعالی قیامت تک بندوں کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حتی یغرغر، بندے کے موت کے آثار قریب آنے سے پہلے تک، حالت نزع شروع ہونے سے پہلے تک، غرغرہ کے حالت آنے سے پہلے تک، فرشتے موت کے فرشتے اور موت کے آثار بندے کے سامنے آنے سے پہلے تک توبہ کے قبول ہونے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بیچ کے جو 10 دن ہے وہ مغفرت کے دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانا اور معاف کرنا چاہیے۔ توبہ کے مفہوم میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو گناہ آدمی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، گزشتہ گناہ جو کر گیا ہے، کر لیا ہے، اس پر نادم ہو اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اور فی الحال چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے،
اور اگر اللہ کے حقوق کو ضائع کیا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں ادا کیا، حقوق اللہ کو ضائع کیا، تو اس کو ادا کرنا شروع کر دے۔ اگر نماز قضا ہوئی ہے تو ان کو قضا ادا کرنا شروع کر دے، روزہ چھوڑا ہے تو ان روزوں کی قضا ادا کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے اگر حقوق العباد ضائع کیا ہے، کسی کا حق لے لیا، تو اس کے حق کو دینے کی کوشش کرے۔ کسی کو اگر تکلیف پہنچائے، ستایا زبان سے یا ہاتھ سے، تو اس سے معافی مانگ لے۔ جس کا حق ہے اگر دنیا میں نہیں ہے تو اس کی اولاد کو وہ حق دے دے۔ کسی کو اگر زبان سے یا ہاتھ سے ستایا ہے، اگر باحیات ہے، وہ زندہ ہے، تو ان سے جا کر معافی مانگ لے، اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ یہ توبہ کے شرائط میں سے ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا۔